وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ترجمہ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم فی ریب شک میں ہو مما اس بارے میں نزلنا جس کو اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر فَأْتُوا تو لے آؤ تم بِصُورَةٍ کوئی صورت من مثلہ اس جیسی وَادْعُوا اور بلا لو تم شہداءکم اپنے ساتھیوں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ کر سکے تم وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا تو بچو تم النار التي اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین نافرمانوں کے لیے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. سورہ بقرہ کو رب العالمین نے شروع کر کے انسانوں کے پہلے 3 طبقے بیان کیے، ایک ایمان والوں کا، ایک کافروں کا اور ایک مختلف جو آدھے تیتر آدھے بٹیر، ظاہر میں ایمان والے اور باطن میں کافر یعنی منافقین کا. ان تینوں طبقوں کو بیان کرنے کے بعد پھر تمام لوگوں کو مخاطب بنایا، اس میں مسلمان بھی، کافر بھی، منافق بھی سب شامل. ان کو ایک مطلق حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. اعبدو کی تفسیر آئی تھی. کافروں کے لیے اعبدو سے مراد ہے کہ تم کلمہ گو ہو جاؤ، ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. منافقین کے لیے اعبدو سے خطاب کہ تم مخلص ہو جاؤ، نفاق کو چھوڑ دو. اور ایمان والوں سے یہ خطاب کہ تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ میری قدرت، میری ذات کتنی بڑی ہے. خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. پہلے اپنا تعارف کروایا میں تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہوں، پیدا کرنے والا ہوں. میں ہی وہ تمہارا رب ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت، آسمان سے پانی، زمین سے اناج تمہارے لیے اگایا. یہ زندگی کا ایک نچوڑ تھا کہ تمہاری موت اور حیات کا مالک اللہ ہے. فلا تجعلوا مع اللہ کے ساتھ کسی اور کو اندازن کوئی مقابل نہ ٹھہراؤ، کوئی دوسرا شریک نہ ٹھہراؤ. اب یہ ساری باتیں چونکہ قرآن کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو اور براہ راست جو مخاطب تھے مشرکین مکہ، مسلمان، منافق،
ان سے رب العالمین کا یہ خطاب تھا، اور بندہ جب خطاب پر یقین کر لے گا تو خطاب میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس پر یقین کرنا آسان، لیکن جب کلام پر ہی یقین نہ ہو تو پھر کلام سے جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو تو مانتے تھے، لیکن آپ کی ذات عالی پر نازل ہونے والا قرآن اس کو نہیں مانتے تھے۔ محمد کو مانتے تھے لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ جب بیت رضوان کے موقع پر یہ تحریر لکھی جانے لگی، یہ تحریر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان میں لکھی جا رہی ہے، تو قریش مکہ کی طرف سے کہا جھگڑا ہی تو اسی رسول اللہ پر ہے، تم رسول اللہ اگر ہم تم کو مان لیتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ تم محمد الرسول اللہ مت لکھو، تم محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت کاتب تھے، جو لکھ رہے تھے، کہا میں اس کو مٹا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کس جگہ لکھا؟ کہا یہ، آپ نے خود اس پر لائن مار دی کہ رسول اللہ کو مٹا دو، تم محمد بن عبداللہ لکھ لو۔ یہ قریش مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی ذات کو مانتے تھے، اور محمد کی ذات پر ان کو اتنا اعتماد، اتنا یقین تھا کہ اگر یہ اپنی کنواری بیٹی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تنہائی میں رکھ دیتے، ان کو یہ یقین تھا کہ ہماری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی۔ یہ ایک دو نہیں، اربوں خربوں کا مال آپ علیہ السلام کے پاس رکھ دیتے، ان کو پورا یقین تھا اس میں ایک ماشے کے برابر بھی کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا۔ آپ کی ذات کے بارے میں یہ اتنے یقین کرنے والے تھے، آپ کی ذات پر کوئی حرف نہیں۔ لیکن بندہ جب تک صالح بنتا ہے تب تک سارے لوگ سلوٹ کرتے ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، لیکن جس وقت بندہ مصلح بن جاتا ہے، اصلاح کرنے والا بن جاتا ہے، لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی دیکھو، جو پیر صاحب کسی کونے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہوگی۔ جس دن وہی بندہ نہیں انل منکر کرنے لگ جائے گا، ساری دنیا اس کی مخالف ہے۔ امر بالمعروف کرنے پر کوئی کسی کا مخالف نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پر کسی کی نفس پر چوٹ نہیں ہوتی ہے، خالی ترغیب ہوتی ہے۔ لیکن بندہ جو ہی نہیں انل منکر کرتا ہے تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ آج بھی یہی حال ہے، پہلے بھی یہی حال تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس کی مبارک مثال ہے۔ جب تک آپ علیہ السلام نے ان پر نہیں کی تھی کہ تم جن معبودوں کو مان رہے ہو یہ غلط ہے، تم جن معبودوں کو سجدہ کر رہے ہو یہ غلط ہے، تب تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا یہ فخر محسوس کرتے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور حجر اسود کو رکھنے پر جھگڑا ہو گیا تھا، تو اتنا جھگڑا تھا کہ تلواریں نکل گئی، کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے گی، ایک طرف سے دوسرے ہر طرف سے جماعتیں کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر تمام لوگوں نے فیصلہ کر لیا، کل صبح جو اس دروازے سے داخل ہو جائے گا وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ تو دوسرے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہو گئے، کہا اہلا و سہلا مرحبا، آپ سے اچھا پنچ ہمارے درمیان میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا، جو ہمارے اس قضیے کو حل کر دے، فیصلے کو حل کر دے، کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جیسا آپ جو فیصلہ کرو گے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترکیب نکالی، چادر بچھائی، اس پر پتھر رکھا اور ہر ایک کونے سے پکڑ لو، ہر قبیلے کے سردار نے پکڑا، اور جب پتھر رکھنے کی باری آ گئی، ہر بندہ یہ جھگڑ رہا تھا پتھر ہم رکھیں گے، لیکن جب پتھر رکھنے کی باری آئی آپ نے خود اپنے دست مبارک سے وہ پتھر اٹھایا اور وہاں پر رکھ دیا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی جھگڑا نہیں، کسی کو کوئی لعن طعن نہیں، آپ نے سب کچھ کر لیا۔ لیکن یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیرا نعرہ لگاتے یا ایھا الناس قولوا
ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह को मानो तुफ्लिहो। तो दुश्मन हो गए थे या दोस्त हो गए थे? सबसे पहले दुश्मन आपका चचा हो गया था। अबू लहब ने कहा तब्बन लक या मोहम्मद, नाउज़ बिल्लाह। जो ही नही अनिल मुनकर करोगे लोग मुखालिफ हो जाएंगे। जब तक अम्र बिल मारूफ करते रहोगे सब लोग वाह वाह करेंगे, सब लोग सलूट करते रहेंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कलाम को लेकर इनके पास आ रहे थे और जिस कलाम के जरिए से इनको समझा रहे थे, इन्होंने उस कलाम को ही मानने से इनकार कर दिया। हम इसको मानेंगे नहीं इसलिए कि ये तुम्हारा कलाम नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कलाम की दलील दे दी और इस कलाम को ही बता दिया ये इनका कलाम नहीं है, ये मेरा कलाम है। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ओ मुशरिकीन मक्का, अगर तुम्हें शक है उस कलाम के बारे में जो हमने नाजिल किया है, यानी कुरान करीम, अला अब्दिना, अपने बंदे यानी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फअतू बिसूरतिन मिन मिथलिही, तो ले आओ तुम उस जैसा एक सूरत। असल में कुरान अरबी जबान में और अरबों की जुबान अरबी थी, वो जो सारे के सारे अरबी बोलते थे वो अपने आप को कहते थे अरब और दूसरे को कहते थे अजम। यानी ये गूंगे, इनको बोलना नहीं आता है, जिनको बोलना नहीं आता है वो गूंगे होंगे। जैसे इन्होंने कहा कि ये तो हमारा मुकाबला कौन कर सकता है, ये तो अरबी जबान हमारी है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हीं को मुखातब बना दिया कि अगर तुम ये कहते हो कि ये अरबी कलाम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घड़ा हुआ अपना कलाम है, तो फिर तुम भी इस जैसा कुरान लेकर आ जाओ कि अगर इनका घड़ा हुआ कुरान है। और अल्लाह पाक ने वाकई इनके अंदर ऐसी सलाहियतें दी थी कि ऐसे बैठ जाते थे और बैठे बैठे ये अशार कहते थे। शेर बनाना ये कोई मामूली, यूं ही एक बंदे को आम बात कर लेना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर इसी कलाम को, इसी बात को अशार के अंदाज में कहना ये और ज्यादा मुश्किल है। जो शायर होता है उस शायर को भी फिल बदी कलाम कहना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम शायर ऐसे होते जो फिल बदी कलाम बनाते, बैठे बैठे अशार बना लेते। लेकिन अरब की खुसूसियत ये थी वो इंसानों पर कलाम नहीं बनाते थे, वो ऊंटों पर कलाम बना लेते थे, वो बकरियों पर कलाम बना लेते, वो बकरियों की मैंगनियों पर अशार बना लेते थे और फिल बदी अशार बनाते। और ऐसे अशार थे कि दुनिया के इंसान उनकी टक्कर नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको अपनी जबान पर नाज था। तो इसी जबान दराजी के नाज पर यह कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से ये इफ्तरा, इस कलाम को इन्होंने घड़ लिया है, इसको बना लिया है। ये पुराने लोगों के किस्से कहानी लोगों को सुनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। मेरे रब ने फरमाया कि अगर वाकई तुम्हारे ज़ौम और ख्याल के मुताबिक ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है तो मैं तुमको ये पूरा कलाम नहीं कहता हूँ, एक पारा नहीं कहता हूँ, एक सूरत नहीं, एक छोटी सी सूरत, फक्तू बिसूरतिन मिन मिथली, इस जैसी एक छोटी सी सूरत लेकर आओ। सुबह क़यामत तक न ये बना सकते हैं न इन्होंने बनाया। और फिर उन्हें कोशिश भी की, बड़ी कोशिश की हम कुरान जैसा कलाम पेश करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। शैबा का वाक़या हमने कई मरतबा, वलीद का वाक़या कई मरतबा सुना है कि मुकाबला करने के लिए वलीद ने पूरी मीटिंग बनाई कि बताओ हम मोहम्मद को क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसको शायर कहेंगे। कहा पगलो तुमसे बड़ा शायर है कोई? हम तो बड़े शायर हैं। कहा उसके कलाम को और अपने शेर को मुआवजा कर लो, देखो वो शेर बनता है। कहा बनता तो नहीं है। कहा अच्छा फिर हम इसको क्या कहेंगे? कहा इसको मजनू कहेंगे। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तुम मजनू कहोगे तो जो लोग मजनू होते हैं उनको भी तुमने देखा है? कहा ऐसा है? कहा नहीं, मजनू तो बहकी बहकी बातें करता है, ये तो बहकी बातें नहीं करते। कहा फिर क्या कहेंगे? कहा हम इसको जादूगर कहेंगे। कहा भाई हम तो जादूगर का कलाम भी सुन चुके हैं, ये तो जादू भी नहीं है। वो सारी तरकीबें बताते रहे, वो फेल कर जो कहा तुम ही बताओ जो कुछ तुम कह सकते हो वही कहो, तुम वही कहेंगे। कहा कोई तरकीब नहीं है,
ہم تھوڑا بہت اگر ہم اس کو کہیں گے، ہم اس کو جادو کے ساتھ تھوڑی سی تشبیہ دے دیں گے کہ بندہ جب جادو کرتا ہے تو جادو کے ذریعے سے جو وہ چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا کلام لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، یہ سارے لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کو ہے، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، یہ جادو والا کلام بھی نہیں ہے۔ پھر کبھی کوئی ترکیب سوچتا ہوں، نے کہا کہ جاؤ پھر ترکیب سوچ کے آؤ۔ جب وہاں گیا تو وہاں سے وہ گڑبڑ ہو کے آ گیا، وہاں سے پٹھا منہ لے کر آ گیا۔ جب اللہ کا کلام سنا تو قریش مکہ کہنے لگے یوتھ بت ہاتھ گیا، وہ منہ لے کر نہیں آیا ہے، ہمیشہ وہ گڑبڑ گا سے رہ دے گا، اس کا کلام ہو گیا ہے۔ جب آ گیا تو ولید نے کہا ابو جہل یہ محمد کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا ناس ہو تیرا بیڑا غرق ہو، تجھے ہم نے اس لیے بھیجا تھا تو اللہ کا کلام بتائے یا اس کو تو جھٹلا دے۔ کہا بس سچ تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں ہے۔ پھر اس کو زور زبر سے چپ کرا لیا، پھر اس کو بہکا لیا، پھر اس نے الٹا سلٹا کہنا شروع کر دیا۔ پر کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی ہم اس کلام کے مقابلے میں دوسرا کلام پیش کریں گے، لیکن وہ کر نہیں سکے۔ تب بعد میں بہت سارے لوگوں نے پیش کی، یہود اور نصارہ کی آج بھی کوشش ہے ہم قرآن کے مقابلے میں نیا قرآن پیش کریں گے۔ ابھی ماضی قریب میں امریکہ نے قرآن چھپایا، اس کا نام رکھا الفرقان، لیکن کیا وہ چل سکتا ہے؟ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کا بدل کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندانوں میں اتنے معصوم بچے ہیں جو الحمد سے شروع کرتے ہیں ورنہ اس پر سانس لیتے ہیں۔ ایک زبر کا فرق نہیں، ایک زیر کا فرق نہیں ہے، ایک لفظ کا فرق نہیں۔ اور اگر کبھی استاذ محترم نماز پڑھا رہا ہو اور شاگرد عزیز پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، استاذ محترم نماز میں زبر کی زیر کی غلطی کر لے، یہ تلمیذ رشید چھوٹا سا یہ پھر سے لقمہ دے دیتے پیچھے سے، استاذ محترم آپ نے غلط پڑھ لیا۔ اللہ کے قرآن کو اللہ پاک نے اتنی تاثیر دی ہے کہ شاگرد استاد کی غلطی نکال لیتا۔ حضرت باقی ٹھیک ہے آپ کا ادب احترام اپنی جگہ پر، لیکن آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہو لہذا اس کو ٹھیک کر لو۔ اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت اس طریقے سے کروائی، تو دنیا کی کون سی طاقت وہ ہے جو اس قرآن کو بدل دے؟ مزید قریب سے کچھ بعید میں یہود نصارہ نے ایک بہت بڑے عربی دان کو جمع کیا اور اس کو کہا کہ تم قرآن جیسا قرآن پیش کر لیا ہو تو ہم تم کو اتنا انعام دیں گے۔ اس نے کہا 1 سال کی مہلت چاہیے۔ اس نے کہا بالکل تمہیں 1 سال کی مہلت ہے، تمہارا خرچہ، تمہارے گھر والوں کا خرچہ سب کچھ تمہیں ایکسٹرا دے دیا جائے۔ اس نے کہا مجھے بند کمرے میں رکھ دیا جائے۔ وہ بند کمرے میں اس کو رکھ دیا گیا تو وہاں پر 1 سال تک بیٹھا رہا، ایک آیت لکھتا پھر قرآن کے ساتھ جوڑتا اس کو پھاڑ دیتا، پھر لکھتا پھر جوڑتا پھر پھاڑ دیتا۔ وہ سارا یہی کام کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد جب اس کو باہر نکالا کہ لاؤ قرآن کیا تم نے لایا ہے؟ کہا وہ ہے۔ جب اندر دیکھے تو وہ کاغذوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اس کو بھائی تجھے کاغذوں کا ڈھیر بنانے کے لیے یہاں رکھا تھا یا قرآن لکھنے کے لیے رکھا؟ کہا بھائی سچی بات یہ ہے میں قرآن کی 1 آیت بھی پیش نہ کر سکا، میں قرآن کی 1 آیت بھی بنا نہ سکا۔ کہا بھائی کیسے؟ کہا میں تم کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنا ہوگا تو عربی زبان کے اندر اس کو کہیں گے انہو کبیر، وہ بہت بڑی ہے، یا یہ کہیں گے انہو کبیر عظیم، وہ بہت بڑی ہے، یا کچھ اور تاکید لگا دیں گے، تاکید عربی زبان کے اعتبار سے تاکید کہیں گے تو یہ بڑھا دیں گے۔ کہنے لگے میں نے یہ سب کچھ کیا، جب میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو قرآن نے جب جہنم سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم یہ نہیں کہے گی کہ میرے پاس ابھی 200 بندوں کی جگہ ہے، یا میرے پاس 1000 بندوں کی جگہ ہے، یا میرے پاس 2 بندوں کی جگہ ہے۔
وہ ایک ایسا لفظ کہے گی کہ جس میں جتنے بندے ہوں گے لیتے آؤ، حد اس کی کوئی نہیں. حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے، لے آؤ. یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں بڑائی کی انتہا کوئی نہیں ہے. کہ جب ایک لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں پورے قرآن کا مقابلہ کہاں کروں؟ وہ تو پگلا اجبی تھا، وہ کہاں سے کر سکتا؟ یہ عربی جو اپنے آپ کو عربی کہتے، میرے رب نے ان سے کہا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی سورت لے کر آؤ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْعَصْرِ، یا کوئی اور چھوٹی سی سورت لے کر آؤ، وہ لا نہیں سکے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور ایک سورت لے کر آؤ، تنہا مت آنا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو تم نے اپنے، یہ بچے دینے والا خدا ہے، یہ بارش دینے والا خدا ہے، یہ پیسہ دینے والا خدا ہے، یہ صلح کرانے والا خدا، جو 360 تم نے رکھے تھے، لات اور عزہ جو مشہور اور معروف تھے، ان بناوٹی خداؤں کو بھی لے کر آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا سارے اپنے بناوٹی خداؤں کو لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ کلام خدا کا کلام نہیں محمد کا کلام ہے، تو لے آؤ ان کو، اور لے آؤ. رب نے پھر خود ہی جواب دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایک صورت نہ لا سکے، پھر اگر تم یہ کام کر نہ سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے ہو، صبح قیامت تک نہیں کر سکتے ہو. جب نہ کیا نہ کر سکتے ہو، پھر بھی نہیں مانتے ہو، پھر بھی اڑ جاتے ہو، پھر بھی ڈٹ جاتے ہو، پھر نتیجہ سن لو. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا، پھر بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا انسانوں کو ڈال کر، پتھروں کو ڈال کر. جیسے دنیا میں آگ کو بھڑکایا جاتا ہے سوکھی لکڑی کو ڈال کر، سوکھے گھاس کو ڈال کر، تیل کو ڈال کر، پیٹرول کو ڈال کر. تو جتنا پیٹرول، جتنی سوکھی لکڑی اس کے اندر ڈالے جائیں گے، اتنی ہی یہ آگ بھڑکتی رہے گی. ایسے ہی کل قیامت کے دن انسانوں کو ڈالا جائے گا اور یہ انسان سوکھی لکڑی کی طرح جلتے رہیں گے اور جہنم بھڑکتی رہے گی. مگر لکڑی اور انسان میں فرق ہے. لکڑی کو جب آگ میں ڈال دیتے ہیں تو لکڑی جلتی ہے، تو پہلے وہ کوئلہ بنتی ہے، پھر وہ راکھ بن جاتی ہے، اور پھر وہ راکھ بھی گل جاتی ہے، وہ بھی جل جاتی ہے، تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی آگ ہی بن جاتی ہے. تو گویا لکڑی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. مگر جہنم میں انسان کو ڈالنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا. یہ انسان جلے گا ضرور، لیکن اس انسان کی راکھ نہیں بنے گی. یہ جلتا ہی رہے گا، جلتا ہی رہے گا، اس کو تکلیف ہی تکلیف ملتی رہے گی. اگر اس کو کوئلہ بن جاتا، راکھ بن جاتا، اس کا نام و نشان مٹ جاتا، پھر بھی سستا سودا تھا، پھر بھی کوئی مشکل بات نہیں تھی. ایک مرتبہ ختم ہو جاتا تو ختم ہو جاتا. جیسے دنیا میں کہتا اس زندگی سے اچھا تو موت ہی ہے، یہ جو میں تکلیف کی زندگی گزار رہا ہوں اس سے اچھا تو موت آ جائے، میں مر جاؤں گا. لیکن مر کے بھی اگر چین نہ آ گیا تو پھر کہاں جائے گا؟ دنیا کی سختی کا خاتمہ موت ہے، لیکن موت کی سختی کا خاتمہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا خاتمہ تو صرف جنت ہے، اگر جنت مل گئی. اور اگر الیاذ باللہ خدا نخواستہ جنت نہ ملی، دوزخ مل گئی، تو پھر یہ دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر دنیا میں ایک آدمی کو آگ میں جلا دیا جائے اور اس آگ میں جلانے کے بدلے میں اس کو جنت مل جائے تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی. ہاں ظاہر میں لگتا ہے اس بندے کا سر کٹ گیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی، اس کا پیر چیر گیا، اس کا بھیجا نکل گیا، بظاہر بہت مشکل، بہت کٹھن ہے. لیکن یہ کچھ نہیں، یہ تو راحت میں پہنچنے کا ایک سبب تھا کہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ جنت میں پہنچ گیا، یا کسی دشمن کے گولی مارنے کی وجہ سے یہ جنت میں پہنچ گیا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، جنت میں پہنچ گیا. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ سب کچھ ہو گیا اور پھر وہاں جا کر پھر دوزخی مل گئی، تو پھر اس کے لیے راحت کا کوئی سامان نہیں.
لیکن انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے لیے آگ نہیں ہے۔ رب نے خود فرما دیا اعدت للکافرین، یہ آگ بھڑکائی گئی ہے کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ لیکن مسلمانوں کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میرے لیے آگ نہیں بھڑکائی ہے، سزا ضرور ملے گی۔ اگر خدا نخواستہ نماز چھوڑی ہوگی تو اس کی بھی سزا ملے گی، لیکن مسلمان کو جو دوزخ کی سزا ملے گی وہ بطور سزا نہیں ہے، وہ بطور صفائی ہے۔ جیسے یہ کوٹ گندا ہو جاتا ہے تو پہلے ہم اس کو کرتے ہیں، پھر اس کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں یا ٹھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں، پھر مشین میں ڈالتے ہیں، خوب اس کو گھماتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو میل اچھی طرح سے نہیں نکلا، پھر دھوبی اس کو کہاں لے جاتا ہے، گھاٹ پر لے جاتا ہے، دریا کے کنارے لے جاتا ہے، تو پہلے پکڑتا ہے وہ ڈنڈے سے اس کپڑے کو خوب مارتا ہے، اگر اس سے بھی اس کی میل نہیں نکلتی پھر اس کپڑے کو اٹھاتا تو پتھر مارتا ہے۔ یہاں تو نہیں ہے، ہندوستان میں صبح صبح تالابوں کے کنارے دیکھو تار 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 جیسے گولیاں برس رہی ہوتی ہے، یہ کیا ہو رہا؟ وہ دھوبی کپڑے کو مار رہا ہے، کپڑے سے پتھر کو مار رہا ہے، نہ وہ کپڑے کو پھاڑ رہا ہے، نہ کپڑے کو مار رہا ہے، نہ پتھر کو مار رہا ہے، وہ اصل میں اس کپڑے سے میل اتار رہا ہے، اور میل اتارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب انسان کو چونکہ جنت میں بھیجنا ہے، اس کوٹ کو سیکٹری صاحب نے پہننا ہے، امام صاحب نے پہننا ہے، فلاں منتری صاحب نے پہننا ہے، لہذا اس کو صاف ستھرا کرو تاکہ وہ مسجد میں صاف ستھرا جا سکے، وہ سیکٹریٹ میں صاف ستھرا جا سکے۔ اس بندے کو اللہ پاک نے جنت میں بھیجنا ہے، تو جنت میں بے نمازی تھوڑی بھیجیں گے، جنت میں چوری کے میل لگا ہوا اس کے ساتھ تھوڑی بھیجیں گے، اس نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ کا میل اس کی زبان پر ایسے تو اس کو صاف کریں گے، صاف کرنے کے لیے دوزخ میں بھیجیں گے، وہاں اس کی صفائی اور دھلائی ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ پاک ایمان والے کو جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن ایمان کی روش کرنا ایک مشکل کام ہے، ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، خاص طور پر میرے اور آپ کے لیے، پرانے لوگوں کے لیے نہیں تھا، میرے اور آپ کے لیے۔ اعمال میں تو ہم لوگ ہی کمزور، ایمان کو بچانا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ میں اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس دور کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ مسلمان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو کر مرے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو کر مرے گا، اور حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ مسلمان کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ کبھی کبھی بندہ مسلمان ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے کہ وہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کہتا ہے نماز پڑھنے سے تو خدا صاحب کیا ملے گا، ہم کو بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا ملے گا، یہ بظاہر بہت مذاق میں کہتا ہے، لائٹلی کہتا ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ کفر ہے۔ حقیقت میں بندہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کرنے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اگر ہم ایمان کو بچا کر چلے گئے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل جائے گی۔ اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان پر استقامت دے، صرف 10 گنا بڑی جنت ہی، بہت بڑی جنت انشاءاللہ مل جائے گی۔ اور جو چھوٹی موٹی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوئی نہیں ہم میں سے جو یہ کہے گا میں بالکل صاف ستھرا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہے، جو ایسا کہتا وہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے۔ ہم بچ ہی نہیں سکتے ہیں، یہاں مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی موبائل پر بات کر رہے ہوتے تو غلطی، کسی سے بات کر رہے تو غلطی، اور خدا نخواستہ باہر نکل گئے، باہر غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی تو غلطی۔ ہمارے تو چاروں طرف سے غلطیاں ہی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی رب سے کہتے ہیں کبھی دن میں کبھی رات میں اللہ ہمیں غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، ہو جاتی ہے غلطی، اے اللہ تو معاف کر دے۔ جب بندہ تنہائی میں بالکل، اگر یہاں بھی میں دعا کر رہا ہوں، آپ کو تو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، دوسرا دعا کر رہا ہے تو مجھے نہیں پتا یہ دعا کیا کر رہا ہے، اس کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور دل سے یہ رو رہا ہے اللہ یہ غلطی ہوگی، تو انشاءاللہ ان غلطیوں کو اللہ پاک معاف کرے گا۔ اس کے لیے زبان کی حفاظت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت کر کے جائے گی انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک